گفتگو کا جو محور و مرکز ایک ایسی شخصیت ہیں جو عظمتوں کا پہاڑ ہیں، بلندیوں کا آسمان ہے۔ اگر اصحاب بدر میں دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتے ہیں، اصحاب احد میں دیکھیں تو وہاں بھی موجود ہیں، اصحاب خندق میں دیکھیں تو نوکری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر خیبر والوں کی لسٹ پڑھیں تو وہاں بھی نمایاں طور پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کارزار میں کھڑے ہیں تو وہاں وہ بھی موجود ہے۔ تو عظمتیں ان کے قدم چوم رہی ہیں، اور جبریل ان کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا ہے، اور قرآن پاک میں 15 آیات کریمہ جن کی شان میں نازل ہو رہی ہیں جداگانہ طور پر، اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور پہ میرے محبوب کے صحابہ کی شان میں آیات نازل ہوئیں ان میں تو وہ موجود ہیں ہی۔ تو وہ بڑی عظمتوں والی ایک گمنام شخصیت ہے جو 7ویں نمبر پہ میرے محبوب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ کیا شان ہے ان کی کہ جو صاحب الہجرتین بھی ہیں، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، کوئی ایسی عظمت دکھائی نہیں دیتی جو ان کی ذات میں موجود نہ ہو، اور پھر وہ ان صحابہ میں بھی ان کا نام لسٹ میں نظر آتا ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے نام لے کے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کی جنت مشتاق ہے۔ باقی تو جنت کے مشتاق ہیں، کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، تو اس کی لسٹ پڑھیں تو ان میں بھی ان کا نام نظر آتا ہے۔ تو برادران اسلام، وہ ہیں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، تو بہت ہی عظمتوں والے صحابی، بڑی شانوں والے صحابی، یہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ہم ان کا ذکر عام طور پہ ہمارے سٹیج پہ نہیں کیا جاتا، وہ کسی خوف سے نہیں کیا جاتا، یہ ایسے عظیم اہل بیت اطہار کے خاص محبت کرنے والوں میں سے تھے۔ ویسے تو سرکار کا ہر صحابی ہی اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دم بھرنے والا، لیکن کچھ لوگ محبتوں میں مخصوص ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسے مخصوص ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والوں پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہمارے سٹیج سے ان کا ذکر سے کترا کے گزر جانے کا رواج رہا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، آپ نے بھی جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر عمار سے بھی تو محبت کرو۔ تو اس لیے برادران اسلام، تو آئیے ان کا ذرا تعارف کریں گے۔ ایک تو ان سے محبت کا دل میں ایک گوشہ پیدا ہوتا ہے، ایک طبیعت بنتی ہے محبت کرنے کی۔ کسی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو تو ان سے محبت کیسے ہوگی؟ ایک تو اس کا ایک مقصد یہ ہے۔ دوسرا، یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ اصل جو جمعہ المبارک کا مقصد ہوتا ہے، جو کسی کے کریکٹر سے، کسی کے کردار سے، کسی کی شخصیت سے وہ کسی کو سیکھنے کا اگر موقع ملے تو یہی اصل میں تقریر کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم ان کا ذکر بھی کریں گے اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے پہلے ان کا ذرا تعارف کر لیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ یہ حضرت یاسر کے بیٹے ہیں۔ حضرت یاسر کے والد کا نام عامر تھا، ان کے دادا کا نام مالک تھا۔ عمار ابن یاسر ابن مالک یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت یاسر جو تھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن۔ ان کا ایک بھائی گم ہو گیا، تو اس کی تلاش میں یہ تینوں بھائی نکلے یمن سے، ان کی والدہ کے حکم پر وہاں سے نکلے، چلتے چلتے مکہ پہنچے۔ تو مکہ میں آ کے باقی دو بھائی تو واپس چلے گئے، وہ تیسرا بھائی تو مل نہ سکا، لیکن حضرت یاسر
مکے میں ہی ٹھہر گئے۔ حضرت حذیفہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ مخزومی جو بنو مخزوم کے سردار تھے، اس دور میں بنو مخزوم جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، تو انہوں نے ان کو اپنی میزبانی میں لیا۔ ان سے پوچھا بھئی آپ مہمان لگتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو خانہ کعبہ میں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یمن سے آئے تھے، یمن میں بت پرستی نہیں تھی، یمن میں بت پرستی یا یہودی تھے وہاں پر یا عیسائی تھے، دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا یمن میں یہودی تھے یا کون تھے؟ عیسائی تھے۔ حضرت یاسر جو تھے یہ بھی یمن سے آئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے۔ اب مکے میں آئے، حضرت حذیفہ نے ان کو اپنی لونڈی سیدہ سمیہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اب یہ مکے میں اپنے ایک فیملی کے طور پہ رہنے لگے، آپ نے تعارف سن لیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے ہیں، عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے بھی ہیں، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان کے 2 بھائی اور بھی تھے، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت حریث، یہ ان کی فیملی، ان 3 یہ اولادیں تھیں حضرت یاسر کی، ایک کا نام عمار تھا، دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام حریث تھا۔ حریث زمانہ جاہلیت میں قتل ہو گئے اور 2 باقی بیٹے بچے، ایک حضرت عمار اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اب یہ بڑے خوشی سے ان کا وقت گزر رہا تھا۔ حضرت یاسر کی تاریخ پڑھیں تو وہ بڑے خوش مزاج تھے، ہر وقت اپنی بیگم سے، گھر میں بچوں سے لطیفے کے موڈ میں، خوش مزاجی کے موڈ میں۔ ویسے میں نے یہ فیل کیا ہے جو مولائی طبیعت کے لوگ ہوتے وہ ہوتے خوش مزاج ہی ہیں شروع سے ہی، وہ سڑیل مزاج اور تنگ قسم کی طبیعت کا آدمی مولا علی کا ملنگ ویسے بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم جو محمدی ہوتے ہیں، جو مولائی ہوتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو پڑھے نا، سب سے زیادہ خوش رہنے والے اور سب سے زیادہ مسکرانے والے کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا۔ تو بہرحال خوش مزاجی رہنا یہ سرکار کی بھی سیرت ہے، سرکار دو عالم کے صحابہ اور اہل بیت کی بھی سیرت ہے۔ تو یہ حضرت یاسر جو تھے یہ قبل اسلام بھی خوش مزاج تھے۔ اب حضرت عبداللہ اور حضرت عمار یہ دونوں ہی مسلمان ہوئے، تو حضرت عمار کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث پاک میں کہ آپ ایک دن بازار گئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو وہاں بھرے بازار میں جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال بھرے چہرے پر نگاہ پڑی نا تو بڑے خوش ہوئے، اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ جو ہستی ہیں ان کا ذرا تعارف تو کرواؤ۔ اس دکاندار نے تعارف کروایا کہ هو الصادق الامین قبیلتنا، یہ ہمارے قبیلے کا صادق اور امین آدمی، اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ واحد شخص ہے، اس نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اور امین اتنا ہے کہ جو اتنا امین ہے کہ ہر کوئی اگر کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اسی پر ہی اعتماد کرتا ہے پورے مکے میں۔ تو برادران اسلام سنا، اب جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے سرکار کے خد و خال کو پڑھیں تو اس میں ایک لفظ ہے سرکار ملیح الوجہ تھے، ملیح الحسن، سرکار ملیح حسن اس کو کہتے ہیں، ایڈا سونا پہ جڑا دل چ کھو جائے، اینا سونا جنوں مڑ مڑ ویکھن نوں جی کرے، اس کو ملیح کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ نے ملیح حسن بنایا تھا، نمکین حسن، سمجھ آ گئی نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلے گئے اپنے گھر میں، کچھ ہی دن گزرے تو پھر واپس آئے
اس دکاندار سے پوچھا کہ وہ بندہ پھر نہیں آیا؟ اس نے کہا چھوڑو، وہ غلط آدمی ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ چنگا نہیں۔ جی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی اس نے، وہ کہتا ہے ان خداؤں کو چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے، ان کو جھوٹا کہتا ہے، اس لیے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا جڑا انہیں سال جنہیں جھوٹ نہیں نہ بولیا، اے بندہ جھوٹ بولدا، گل وہ یہ بھی سچی ہونی ہے۔ کہتے ہیں دل میں تڑپ لگ گئی کہ اتنے سونے چہرے والا اور کبھی نہ جھوٹ بولنے والا اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ اس نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہوتے تھے، وہاں پر گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو پہلے ہی لٹیا گیا سی، دل تو پہلے ہی تھا، اب وہاں پر گئے اور سرکار کے قدموں میں گرے، اسلام کا کلمہ پڑھا، میرے محبوب کے 7ویں نمبر کے غلام بنے۔ یہ اندازہ کریں کتنے نمبر کے؟ 7ویں نمبر کے۔ آپ یوں سمجھے پہلے مسلمان ہی ہے۔ سرکار دو حضرت سیدہ خدیجہ پاک، جناب مولا کائنات جناب ابوبکر صدیق، یعنی اس طرح آپ دیکھیں سرکار کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سرکار کے وہ لوگ ہیں جو بڑے قریب کے لوگ ہیں۔ تو 7ویں نمبر کے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے نا، رات تھی، رات کا پہر تھا، والد صاحب گھر میں سوئے ہوئے، خواب دیکھتے ہیں حضرت یاسر خواب دیکھا انہوں نے کہ میں کھڑا ہوں پہاڑیوں کے درمیان میں، اچانک سے وہاں سے آگ نکلنا شروع ہوئی اور پوری وادی آگ بہنے لگی، اور دوسری پہاڑی کی سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمار اور میری بیگم سمیہ یہ کھڑے ہیں وہاں دوسری طرف، وہاں سرسبز و شاداب ماحول ہے، باغیچہ ہے، خوبصورت ماحول ہے، اور مجھے آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ آ جائیں، اس آگ سے آپ نہ ڈریں، یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خواب ختم ہو گیا۔ اسی رات جس رات انہوں نے مسلمان اسلام ہوئے تھے، اب آئے، ماں نے پوچھا بیٹا بڑی دیر کر کے آئے؟ وہ کہا اماں جی آپ کے لیے ایسا پیغام لایا ہوں نا کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اماں جی نے پوچھا وہ کون سا پیغام؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو میرے محبوب ہے نا محمد، وہ رسولوں کے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، ان کو مان لے، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔